اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عظیم صحابی کا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جنہیں دنیا حضرت حنظلہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کو غسیل الملائکہ یعنی وہ صحابی جنہیں شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں قربانی، وفاداری، ایمان اور اخلاص کا ایسا سبق دیتا ہے جو آج کے دور میں بھی ہمارے دلوں کو جگا سکتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ کے قبیلہ اوس سے تھا۔ آپ کے والد ابو عامر راہب تھے جو بعد میں اسلام دشمن بن گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور مخلص صحابہ کی صف میں شامل ہو گئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی اور دین اسلام کی راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ غزوہ احد کے دن کی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی نئی نویلی دلہن کا نام حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو حضرت عبداللہ بن ابی منافق اعظم کی بیٹی تھی، لیکن خود نیک اور صالح خاتون تھی۔ شادی کی رات تھی، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن اسی رات اعلان ہوا کہ دشمن مکہ سے مدینہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی دلہن کے ساتھ تھے، لیکن جو ہی جہاد کا اعلان ہوا وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہ کوئی تیاری، نہ کھانا، نہ آرام، نہ سونا، بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تلوار اٹھائی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں روایت کی کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل بھی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے، مگر انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئے اور وہ ایک لمحہ بھی پیچھے رہ جائیں۔ صبح جب میدان احد میں لڑائی شروع ہوئی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور دلیرانہ جنگ کی۔ آپ نے دشمنوں کو خوب ناکوں چنے چبوائے، یہاں تک کہ جب آپ قریش کے سپہ سالار ابو سفیان کی طرف بڑھے تو قریش کے دو دشمنوں نے آپ کو گھیر کر شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق ایک ایسا حیران کن واقعہ بیان فرمایا کہ سبھی صحابہ کرام بھی حیران رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان سے اتر کر غسل دے رہے ہیں اور باریک سفیدی چاندی جیسے پانی سے انہیں پاک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل فرشتوں نے دیا کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے اور انہیں شہید ہونے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے غسل کرنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ جب یہ بات حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی تو انہوں نے تصدیق کی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل نہیں کیا تھا اور وہ اسی حالت میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام کی آنکھیں بھر آئیں۔ سوچئے کیا ایمان تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا عشق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا جذبہ تھا اللہ کی راہ میں قربانی کا۔ شادی کے پہلی رات کو چھوڑ دینا، دنیا کی سب سے بڑی خوشی کو پس پشت ڈال کر شہادت کی طرف لپک جانا، یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، اخلاص ہو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہمیشہ کے لیے ان کی عظمت کی گواہی بن گیا۔ ان کا مقام و مرتبہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے غسل کے لیے بھیجا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ کے لیے اپنی دنیا قربان کرتا ہے، اللہ اسے آخرت کی ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے دور میں بھی جب دین کے کام سے غفلت عام ہے، جب دنیا کی مصروفیات نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے، ہمیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام کے واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی کسی چیز کو قربان کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم بھی دین کے لیے وقت نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی نیند، آرام اور دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ حضرت حنظلہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سچا ایمان صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنت انہی لوگوں کو منتظر ہے جو اپنی جان، مال، آرام اور محبتیں سب کچھ اللہ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا اخلاص عطا فرمائے، ایسی قربانی کا جذبہ دے اور ہمیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سچے عاشقوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔